الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سورہ نور 18واں سپارہ، واقعہ افک، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم۔ ایک ایسا عجیب واقعہ ہے کہ جس نے مسلمانوں کو بھی آزمائش میں ڈالا اور منافقین کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ جن کے ایمانوں میں اضافہ ہونا تھا ان کا ایمان میں اضافہ ہوا، اور جو تباہ و برباد ہونے تھے، ہلاک ہونے تھے روحانی اعتبار سے، وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق کے لیے تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ پہلا غزوہ ہے جس میں منافقین کی بھی ایک کثیر تعداد ساتھ گئی۔ ان کو یقین ہو چلا تھا کہ مسلمان اب جہاں جا رہے ہیں کامیابی ان کو ملتی ہے تو مال غنیمت بھی ملتا ہے، چلو ہمیں مال ہی مل جائے گا، تو وہ اس نیت کے ساتھ گئے، جہاد کی نیت سے نہیں گئے۔ غزوہ ہوا، واپسی کا سفر شروع ہوا۔ واپسی کے سفر پہ مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک جگہ لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں، اور ان کے لیے ایک ہودج پالکی بنا دی گئی تھی جس کے اندر وہ بیٹھتی تھیں، چاروں طرف سے پردہ ہوتا تھا اور وہ اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا۔ پردے کی آیات نازل ہو چکی تھیں، پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ اب بعض عورتیں اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے گئیں، پھر یہ لوگ واپس آ گئے۔ صحابہ کے علم میں اتنی بات آ گئی کہ یہ لوگ گئے تھے، واپس آ گئے، لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار وہاں رہ گیا، کہیں گم گیا تھا۔ وہ واپس چلی گئیں یا پیچھے رہ گئی تھیں، باقی عورتیں آ گئی تھیں، وہ ہار کی تلاش میں رہیں۔ اتنے میں کوچ کا حکم ہوا اور سب لوگوں نے تیاری شروع کی، اور 4 جوان آئے۔ 4 لوگوں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو ہودج تھا، جو پالکی تھی، وہ اٹھائی اور اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دی۔ اب وہ 4 کڑیل لوگ تھے، مجاہد تھے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھی کم، وزن بھی کم، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر ہیں بھی یا نہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ بھئی سب لوگ آ گئے تو بس آ گئے، انہوں نے رکھا اور چل پڑے۔ اتنے میں نبی علیہ السلام تو چلے گئے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، ہار تو ان کو مل گیا تھا، لیکن واپس آئیں تو دیکھا اب کوئی بھی نہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین جو عقل مندی والی بات تھی، بہت ذہانت والی، سمجھداری والی، وہ یہ تھی، وہ وہیں پہ بیٹھ گئیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جب بھی نبی علیہ السلام کو پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو یقیناً تحقیق کے لیے یہاں کسی کو بھیجیں گے۔ اب میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں کہیں جاؤں تو پھر اور مشکل ہوگی، کہاں کوئی آئے گا۔ تو آپ وہاں لیٹ گئیں، نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، آپ سو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی کسی سفر پہ جاتے تو پیچھے کئی میل دور ایک آدمی کی ڈیوٹی ہوتی کہ بھئی آپ پیچھے پیچھے رہو۔ لشکر سے ہمیشہ 2-3-4 کلومیٹر آپ نے کچھ پیچھے رہنا ہے، تاکہ لشکر جب موو ہو جائے، آگے چلا جائے، اور آپ دیکھ لو کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، کسی کی کوئی قیمتی چیز ہو تو وہ اٹھا کے لے آؤ، کوئی معاملہ ہو تو اس طریقے سے بیک اپ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ یہ آپ کی ایک بہت ہی خوبصورت مبارک عادت تھی۔ تو اس دفعہ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو اصحاب بدر میں سے ہیں اور بڑے پکی عمر کے صحابی، جلیل القدر صحابی تھے، ان کی ڈیوٹی تھی، وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سو رہی ہیں، تو انہوں نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امی عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ اچھا، پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان نے ان کو دیکھا ہوا تھا تو پہچان گئے، اور زور سے انا للہ جب پڑھی، امی عائشہ کی آنکھ کھولی، دیکھا غیر محرم ہے تو فوراً چہرے کا پردہ کر لیا۔ اس کے بعد حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ آگے کیا، پیچھے ہٹ گئے، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر جب سوار ہو گئیں، انہوں نے مہار پکڑی اور چلنا شروع کر دیا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ
کہ خدا کی قسم صفوان نے مجھ سے کوئی بات تک بھی نہ کی، نہ ان کی زبان سے کوئی لفظ نکلا سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے۔ یہ دو پاکیزہ لوگ تھے، اور یہ اپنے سفر کو طے کرتے کرتے حضرت صفوان کو تو معلوم تھا نبی علیہ السلام نے کہاں پہنچنا ہے، راستہ کیا ہے، ان کی تو ڈیوٹی یہی تھی کہ لشکر کے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ اب وہ لیتے ہوئے امی عائشہ کو دوپہر کا وقت تھا، لشکر میں جہاں پہنچے، اب منافقین نے واہی تباہی جو ہے نا وہ بولنی شروع کر دی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس نے کہا یقیناً ان کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے جو بہت ہی خراب ہے، اور اس قسم کی باتیں کرنی لوگوں میں شروع ہو گئی۔ جس کو ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا، جس کو برباد ہونا تھا وہ برباد ہوا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ آ گئی، سفر پورا ہو گیا، اور آتے ہی میں بیمار پڑ گئی، اور تقریباً 1 مہینہ میں بیمار رہی۔ اچھا، وہ کہتی ہیں مجھے کچھ علم نہیں کہ باہر شہر میں کیا ہو رہا ہے، میرے ہی باتیں میں لوگ کون کون سی اور کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تاہم میں نے یہ غور کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے جب میں بیمار کبھی ہوتی تھی تو مجھ سے حال چال پوچھتے، میری خیر خیریت دریافت کرتے، تو میں نے یہ دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف زیادہ التفات نہیں کر رہے۔ میرے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن مجھ سے زیادہ بات نہیں کر رہے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے مجھے اگنور کیا جا رہا ہے، میں اگنور ہو رہی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اس بات سے میرے غم میں اور میری بیماری میں اور اضافہ ہوا۔ جب شوہر کی توجہ پوری نہ ملے تو بیوی کی ڈپریشن ہی میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ خیر، یہاں پہ تو یہ سمجھانے کے لیے بات کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک پریشانی اور ایک غم کی کیفیت میں تھے کہ آپ کے گھر والوں کے لیے باہر اس ترقی کی باتیں ہو رہی تھیں اور آپ پریشان تھے۔ بہرحال امی فرماتی ہیں کہ ایک دن میں ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے باہر کہیں گئی، تو ام مستح کا کوئی چوٹ لگی، گرنے لگیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تعیسا مستح، مستح برباد ہو جائے۔ میں نے کہا کوئی ماں بھی اپنے بیٹے کو برا کہتی ہے، اپنے بیٹے کو برا کہہ رہی ہے، اور وہ بھی بدری صحابی، یہ کیسے، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو ام مستح نے فرمایا کہ بھئی آپ کو نہیں معلوم وہ کیا کیا کر رہا ہے۔ امی عائشہ حیران ہوئی، بھی کیا کر رہا ہے آپ کا بیٹا؟ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری تفصیل بتائی کہ آپ کے بارے میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ امی عائشہ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے سنا مجھے لرزہ طاری ہو گیا، اور اسی وقت مجھے بخار کی بھی کیفیت ہو گئی۔ پھر بہرحال میں اپنے گھر آئی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو میں نے نبی علیہ السلام سے سلام کے بعد عرض کیا کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں والدین کے پاس چلی جاؤں۔ اصل یہ تھا کہ میں یہ چاہتی تھی کہ میں جا کے حالات کی ذرا تحقیق تو کروں، بات کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ جائیے۔ اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آ گئیں۔ گھر آنے کے بعد اپنی ماں سے پوچھا سلام کے بعد، امی میرے بارے میں کیا کچھ باتیں ہو رہی ہیں؟ تو امی عائشہ نے جب یہ پوچھا تو ان کی والدہ نے تصدیق کی کہ ہاں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کہ آپ کو بھی معلوم ہے؟ ہاں مجھے بھی معلوم، پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس بات کا انہوں نے شکوہ کیا، آپ نے مجھے کیوں نہیں آج تک ذکر ہی نہیں کیا۔ آنسو آنے لگے اور چیخیں تک نکل گئیں۔ ان کی چیخیں سن کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کمرے میں قرآن مجید کی تلاوت پڑھ رہے تھے، کر رہے تھے، وہ بھی نیچے آ گئے، اور مجھے دیکھ کر مجھے دیکھتے رہے، روتے رہے، اور میری ماں نے بتایا کہ آج عائشہ کو بھی اس بات کا پتہ لگ گیا کہ عائشہ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے، ان کی بھی آنکھیں بہہ پڑیں۔ فرماتی ہیں کہ مجھے اتنی شدت کا جو ہے نا لرزہ آیا، شیورنگ ہوئی کہ میں لیٹ گئی، میری امی نے میرے اوپر سارے گھر کے کپڑے ڈال دیے، اور ساری رات میں روتی رہی، ایک لمحے کے لیے آنسو نہ تھمے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان تھے، اور صحابہ کرام بھی غمگین تھے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے کو غمگین دیکھ کر عاشقین رسول جو تھے یہ بڑے پریشان رہتے تھے۔ 1 مہینے کا تقریباً وقفہ ہو رہا تھا، وہی ابھی تک نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا، نہ کوئی خواب، نہ تلاوت، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی اور بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے معلوم ہوئی۔ نبی علیہ السلام بہت پریشان تھے۔ اب محدثین نے اس مجلس کا بڑا عجیب و غریب حال لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں ہیں، چہرہ غمگین ہے۔ لازمی بات ہے جس کے گھر والوں کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہوں تو
سکون کہاں سے، یعنی کہ قلبی کیفیت تو غم کی ہوگی، تو وہ ایک کیفیت تھی۔ صحابہ بھی سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض صحابہ سے مشورہ کیا اور صحابہ نے بھی مشورہ دینے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت اسامہ سے پوچھا کہ بتاؤ میرے گھر والوں کے بارے میں تم کیا رائے رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، وہ آپ کے اہل ہیں جو آپ کے ہی شایان شان ہیں اور منصب نبوت اور منصب رسالت کے عین مناسب ہیں، ان کی عزت اور عصمت اور رفت کے بارے میں کیا پوچھنا؟ اگر آپ پوچھنا ہی چاہتے ہیں تو ہم اتنی بات کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے گھر والوں میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں دیکھا، بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت ابوبکر تو اس مجلس میں نہیں تھے، گھر میں تھے، وہ تو روتے رہتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت عمر سے بھی پوچھا، حضرت علی سے بھی پوچھا، حضرت عثمان سے بھی پوچھا، سب نے اسی طرح کی باتیں کی۔ حضرت علی نے بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ ہم آپ کے غم، نبی علیہ السلام کے غم کی وجہ سے انہوں نے کہا آپ کے لیے عورتیں کم تو نہیں ہیں، اللہ نے تو کوئی تنگی نہیں کی، اگر آپ اپنی لونڈی سے پوچھیں تو وہ زیادہ مناسب ہے، جو گھر میں کام والی ہے اس سے پوچھیں، کہ باہر کے مردوں کی نسبت گھر میں جو خدمت گزار عورتیں ہوتی ہیں انہیں زیادہ معلوم ہوتا ہے، آپ ان سے معلوم کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات فرمائی کہ اللہ نے کوئی تنگی آپ کے لیے نہیں رکھی، وہ نبی علیہ السلام کی دل کی تسلی کے لیے تھی، ورنہ وہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طہارت کے، پاک دامنی کے قائل ہی نہ تھے، بلکہ نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا آپ گھر کی کام والی سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے کام والی کو جب بلایا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا بریرہ کیا تو گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بریرہ نے عرض کیا ہاں میں گواہی دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، چھپانا نہیں، صحیح بات کرنا، ورنہ اللہ مجھے صحیح بات کی اطلاع کر دے گا۔ بریرہ نے کہا جی پوچھئے، میں ضرور بتاؤں گی، صحیح بتاؤں گی۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے عائشہ کے اندر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی ہے؟ تو بریرہ نے جواب دیا، نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے پوچھا تھا اے بریرہ، اگر تو نے ذرہ برابر بھی کوئی شے ایسی دیکھی جس سے تجھ کو شبہ و تردد ہو تو بتلا۔ بریرہ نے کہا قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، میں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، ہاں یہ کہ وہ ایک چھوٹی عمر کی لڑکی ہیں، آٹا گندا ہوا چھوڑ جاتی ہیں، بکری کا بچہ آ کر اس کو کھا جاتا ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنی سادہ ہیں کہ ان کو آٹے دال کی خبر نہیں، دنیا کی ان چالاکیوں کی خبر ان کو کہاں ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے بھی جواب دیا کہ اللہ نے آپ کے لیے اتنی آسانی فرمائی کہ ایک مرتبہ آپ کے بستر یا جوتے میں کوئی نجاست، آپ کے جوتے میں کوئی نجاست والی چیز آنی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کا پاؤں وہاں داخل نہیں ہونے دیا، پہلے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بستر پہ کوئی غلط عورت آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا عمر آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اور اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی، کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے یہ رشتہ کیا کس نے تھا؟ یہ رشتہ کیا کس نے تھا؟ یہ رشتہ طے کس نے کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ رشتہ کیا تھا، یہ تو کسی اور کی پسند نہیں تھی، یہ تو اللہ کی پسند تھی اپنے محبوب کے لیے۔ گویا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے پاک دامن بہو مل جاتی ہے، اپنے بیٹوں کے لیے پاک دامن بچیاں مل جاتی ہیں، کیا نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کے لیے پاک دامن عورت نہ ملی؟ یہ اس کے اندر میسج تھا اس سوال کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے جب سوال ان کا سنا تو آپ کا دل خوش ہو گیا اور یوں دیکھا کہ عمر تیری بات تو بہت ہی عجیب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نبی علیہ السلام آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، بلکہ اس سے پہلے مسجد میں گئے اور مسجد میں کچھ لوگوں سے اور باتیں کی۔ فرمایا اے مسلمانوں، کون ہے جو اس شخص کے مقابلے میں میری مدد کرے جس نے مجھ کو میرے اہل بیت کے بارے میں تکلیف پہنچائی ہے؟ خدا کی قسم میں نے اپنے اہل میں سوائے نیکی اور پاک دامنی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اور صفوان ابن معطل کے بارے میں بتایا کہ ان میں بھی میں نے سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ سن کر اوس کے سردار سعد ابن معاذ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی ہر طرح کی مدد کے لیے حاضر ہوں،
اگر آپ کو تکلیف دینے والا شخص ہمارے قبیلے میں ہے میں اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اتاروں گا، اور اگر وہ خزرج میں ہے تو اگر آپ حکم فرمائیں گے تو میں ان کی بھی گردن اتاروں گا۔ جو خزرج کے سردار تھے سعد ابن عبادہ، یہ کھڑے ہو گئے اور ان کو حضرت سعد ابن معاذ کو کہنے لگے کہ اگر خزرج کا کوئی ہوا تو ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم اس کی گردن ہم اتاریں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد امی عائشہ کے گھر آ گئے۔ فرماتی ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری رات میں روتی رہی، سارا دن میں روتی رہی، ایک منٹ کے لیے میرے آنسو نہ تھمے۔ میری اسی حالت میں میرے ماں باپ کا یہ گمان تھا کہ جس طریقے سے میں رو رہی تھی شاید میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جب صبح ہو گئی میرے قریب آ کے بیٹھ گئے، اتنے میں ایک انصار کی عورت بھی آئی، وہ بھی مجھے روتا دیکھ کے اس نے بھی رونا شروع کر دیا۔ گھر میں سب لوگ رو ہی رہے تھے، پریشان تھے، غمگین تھے۔ اتنے میں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے بالکل قریب بیٹھ گئے، اور سب سے پہلے آ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور پھر مجھ سے پوچھا عائشہ مجھ کو تیری جانب سے ایسی ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تو بری ہے تو ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے ضرور بری کرے گا، اور اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ اس لیے کہ جب بندہ اقرار کرتا ہے گناہوں کا، توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو مستقل میرے آنسو جاری تھے، آپ کی بات سنتے ہی میرے آنسو بالکل رک گئے، ایک قطرہ بھی آنکھوں میں باقی نہ رہا۔ پھر میں نے اپنے والد سے کہا آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیجئے۔ باپ نے کہا بیٹی مجھے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں کیا جواب دوں؟ پھر میں نے اپنی ماں سے کہا اماں آپ میرے بارے میں جواب دے دو۔ ماں نے کہا بیٹی میں کیا جواب دوں، اللہ ہی کو معلوم ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں جواب نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد فرماتی ہے کہ میں نے خود جواب دیا۔ اب امی عائشہ کا جواب سنیے، انہوں نے عرض کیا اللہ کو خوب معلوم، یہ نبی علیہ السلام کو جواب دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ میں بالکل بری ہوں، لیکن یہ بات آپ لوگوں کے دلوں میں اس درجہ راسخ ہو چکی ہے، اگر میں کہوں کہ بری ہوں اور اللہ جانتا ہے میں بری ہوں تو آپ لوگ یقین نہ کریں گے، لیکن اگر بالفرض میں اقرار کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ اس بات کا یقین نہیں کریں گے، اور خدا کی قسم میں اس چیز سے کبھی توبہ نہیں کروں گی جو یہ لوگ میری طرف منسوب کرتے ہیں۔ میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کہتی ہیں کہ یہ بات کرنے کے بعد ماں باپ نے جواب میری طرف سے نہیں دیا، میں نے اس طریقے کا جواب دیا اور میں وہاں سے ہٹ کے دوسری طرف بیٹھ گئی اور بستر پر چلی گئی۔ اب مجھے یقین تھا کہ اللہ رب العزت یقیناً میری برات نازل فرمائیں گے، مجھے ذلیل و رسوا نہیں کریں گے، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ وحی کے ذریعے اطلاع مل جائے گی، خواب میں بتا دیا جائے گا۔ اتنا گمان مجھے بالکل نہیں تھا کہ اللہ میری برات میں قرآن کو نازل فرمائیں گے جو قیامت تک پڑھا جائے گا، مسجدوں میں، محرابوں میں، ممبروں میں پڑھا جائے گا، تنہائیوں میں پڑھا جائے گا، اور قیامت تک میری پاک دامنی کی برات کی آیات مسلمان پڑھتے رہیں گے۔ تو میں اتنا نہیں محسوس کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ بھی بیٹھے ہی ہوئے تھے، اچانک وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ شدید سردی تھی لیکن چہرے مبارک کے اوپر پسینے آنے شروع ہو گئے، اور جو وحی کے اوپر ایک خاص کیفیت آپ کے اوپر ہوتی ہے، وہ طاری جب ہوئی تو کمبل آپ کے اوپر ڈال دیا گیا، اور پورے گھر کے حال کا عجیب گھر کا حال تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اپنے گھر کا نقشہ کھینچا کہ جس وقت آپ کے اوپر وحی کا نزول شروع ہوا، خدا کی قسم میں بالکل نہیں گھبرائی کہ میں جانتی تھی کہ میں بالکل بری ہوں ان باتوں سے اور اللہ تعالیٰ میرے اوپر ظلم نہیں کریں گے، لیکن میں اپنے ماں باپ کو دیکھتی تھی، میرے ماں باپ کا خوف سے برا حال تھا، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کی جان ہی نہ نکل جائے، اور ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں وہی لوگوں کی باتوں کے مطابق نہ آ جائے، ابو بکر کے گھر کا کیا ہوگا اور خاندان کی عزت کا کیا بنے گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حال تھا کبھی نبی علیہ السلام کو دیکھتے، کبھی مجھے دیکھتے، نبی علیہ السلام کو دیکھتے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تو ایک خوف ہوتا، معلوم نہیں کیا ہوگا، جب میری طرف نظر کرتے تو ایک اطمینان بھی ہوتا، لیکن عجیب سی بات تھی کہ اب جو کچھ آنے لگا ہے قیامت تک کے لیے وہ ہوگا، اور صدیق کے خاندان کی عزت کا کیا بنے گا۔ اسی طرح پورے گھر کا نقشہ یہ تھا، ہر ایک آدمی پریشان تھا۔ اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کا نزول مکمل ہوا، اور جب کمبل وہ جو چادر تھی ہٹائی گئی، وہ ہٹا
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک چہرہ اندر سے ایسے نکلا جیسے 14ویں رات کا چاند بادلوں میں سے نکلتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے جو پہلا کلمہ زبان سے نکلا وہ یہ تھا، ابشری یا عائشہ، عائشہ تجھے بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری برات نازل کر دی۔ میری والدہ نے کہا عائشہ اٹھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر۔ میں نے کہا خدا کی قسم اس وقت اللہ کے سوا میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ یہ ایک مقام ناز تھا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کی مبارک پیشانی کو بوسہ دیا۔ بیٹی نے کہا ابا جان آپ نے پہلے مجھے کیوں معذور نہ سمجھا، پہلے کیوں میں بے قصور نہ سمجھا، میرے بارے میں میری پاک دامنی کی گواہی آپ نے پہلے کیوں نہ دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے رگ رگ کے اندر سچائی اتری ہوئی تھی، اللہ اکبر، دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے کہ ایک بیٹی باپ سے کہہ رہی ابا جان آپ نے میری پاک دامنی کے بارے میں سارے مہینے لوگوں کی باتیں ہوتی رہیں، آپ نے ایک لفظ میری حمایت میں نہ بولا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی کون سا آسمان مجھ پر سایہ ڈالے، کون سی زمین مجھ کو اٹھائے اور تھامے، جب کہ میں اپنی زبان سے وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے اور عام مجمع میں آئے، خطبہ دیا اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات میں تمام آیات جو نازل ہوئی تھی 20 کے قریب وہ لوگوں کو سنائیں۔ اس فتنے کا اصل بانی تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا جو منافقین کا سردار تھا، اور کئی اور منافقین بھی تھے جنہوں نے اس میں خوب پروپیگنڈے میں حصہ لیا۔ مسلمانوں میں 3 ایسے لوگ تھے، مصطح ابن اساسہ، حسان ابن ثابت، حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے پروپیگنڈے میں آ کے لوگوں کی باتوں کو، منافقین کی باتوں کو آگے بڑھایا، تو ان کے اوپر پھر 80 کوڑوں کی جو ہے نا وہ حد قائم کی گئی۔ اس واقعے میں ایک اور بات بھی درمیان میں آئی، یہ جو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، تنگ دست تھے، غریب تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرچہ دیا کرتے تھے، وہ اپنی دال روٹی اس میں چلاتے تھے۔ حضرت مصطح نے جب اس قصے میں بات چیت میں شرکت کی اور برات نازل ہو گئی، اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ قسم کھائی اور کہا کہ میں آج کے بعد مصطح کو 1 روپیہ بھی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو لوگ تم میں سے فضیلت والے ہیں، یعنی صدیق اکبر صاحب فضیلت، قرآن نے ان کو کہا، جو لوگ تم میں سے فضیلت والے اور وسعت والے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ قسمیں نہ کھائیں کہ یہ رشتہ داروں کو اور مساکین اور مہاجرین کی مدد نہیں کریں گے، ان کو چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربانی کرنے والا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو رو پڑے اور فرمانے لگے، عرض کیا کیوں نہیں، خدا کی قسم البتہ میں ان کو بہت ہی زیادہ محبوب رکھتا ہوں اس بات کو کہ اللہ میری مغفرت فرمائے۔ اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے کی طرح دینا شروع کر دیا، بلکہ پہلے سے ڈبل کر دیا۔ یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جس کے بعد نکات جو ہیں وہ بیان کیے گئے۔ ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتنی بڑی آزمائش آئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ 1 مہینے کی تاخیر ہوئی، 1 مہینہ پہلے بھی تو بات ہو سکتی تھی، فوراً بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن بات وہی ہے جو کل بھی بتائی گئی، شیک ویل بیفور یوز والا فارمولہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو بڑی عظیم بلندی جب دینا چاہتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی تکلیف، حال، کوئی پریشانی، کوئی غم کی کیفیت آتی ہے کہ کلیجہ پھٹ رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے ہوتے، انسان بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، ہر مخلوق سے بالکل ہٹ کٹ کر ایک اللہ ہی رہ جاتا ہے۔ جیسے امی عائشہ کے معاملے میں ہوا کہ ہر چیز ماں باپ سے بھی ہر ایک سے ہٹ کٹ کے بس صرف اللہ ہی کی طرف جو متوجہ ہو گئیں، اور ان کی عاجزی اور رونا اور تضرع، اللہ کے سامنے مسکنت،
جب انتہائی کمال تک پہنچ گئی اور سوائے رب کے کسی سے کوئی امید باقی نہ رہی، پھر اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ان کی طہارت اور ان کی برات اور پاکیزگی کے بارے میں قرآن نازل فرمایا۔ تو یہ وقت لگتا ہے، انسان نہیں سمجھتا، لیکن حالات آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے امی عائشہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کو طیبہ فرمایا اور ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا۔ اور اس واقعہ افک سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تقویٰ کتنا زیادہ تھا۔ سگی بیٹی کے بارے میں حمایت میں کوئی بات نہیں فرمائی۔ کسی نے جب پوچھا تھا تو صرف ایک بات بہت غم کی حالت میں نکلی تھی کہ بیٹی کے بارے میں جب کسی نے بات کی تو ایک جملہ غم کی حالت میں نکلا تھا۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم ایسی بات تو ہمارے حق میں زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی نہیں کہی گئی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام سے عزت بخشی اس کے بعد ایسا کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے حبیب کے گھر والوں کے ساتھ بدگمانی اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدگمانی ہے، اور اصل میں اللہ رب العزت کے ساتھ بدگمانی ہے۔ جو بھی انسان نعوذ باللہ اگر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا امہات المؤمنین میں سے کسی کے لیے بھی بدگمانی کرتا ہے یا زبان سے کوئی برا لفظ نکالتا ہے تو گویا یہ اللہ رب العزت کے اوپر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی حبیب کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کیا، تو یہ ڈائریکٹ اللہ کے اوپر اعتراض جاتا ہے۔ اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا امہات المؤمنین کے بارے میں کوئی بھی ایسی ویسی بات کرنے والا شخص یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، منافق ہی ہو سکتا ہے۔ مسلمان کی زبان سے ایسی بات نکل ہی نہیں سکتی۔ بلکہ ائمہ کرام نے یہ لکھا ہے، اہل بیت کے ائمہ کرام میں سے ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ جس شخص نے جب امی عائشہ پر تہمت لگائی، اس شخص نے در حقیقت نبی علیہ السلام پر طعنہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین۔ وہ تو طیبہ تھیں، طیب کے لیے تھیں، تو اب دوسری بات بولنے کا تو دل نہیں کرتا کہ اب کیا آگے اس کو میں لکھا تو ہوا ہے لیکن بولتے ہوئے بھی زبان پہ جملہ نہیں آ رہا۔ اور نبی علیہ السلام نے جب برسر ممبر ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کون ہے جو میری اس شخص کے مقابلے میں مدد کرے جس نے مجھے میرے اہل خانہ کے بارے میں تکلیف پہنچائی ہے؟ گویا آج بھی کوئی امہات المومنین کے بارے میں بات کرے تو نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ازواج مطہرات کی عزت اور قدر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کچھ اشعار کسی نے لکھے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں۔ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ کو سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ازل سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، فرش پر ہو کے بھی ٹکڑا ہے یہ باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے وہ جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، شفاعت کی تیرے رحمت قدے سے ابتدا ہوگی، شفاعت کی تیرے رحمت قدے سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ جب بھی پاک دامن لوگوں کے اوپر کوئی پریشانی اور مسائل آتے ہیں پھر اللہ رب العزت کی مدد ان کے اوپر ضرور آیا کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کسی نے تہمت لگائی تو ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا۔ حضرت مریم پہ جب تہمت لگائی گئی تو ان کے بیٹے جو چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اور غور کیجئے جب اللہ کے محبوب حبیب خدا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جب کسی نے بات کی تو اللہ رب العزت نے
کسی اور کو پھر منتخب نہ کیا۔ چاہتے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے یہ بھی ہو سکتا تھا، جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو بتاتے اور نبی علیہ السلام وہ بات لوگوں کو بتاتے، لیکن اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام کا اس کو حصہ بنایا اور نبی علیہ السلام کی زبانی اپنا کلام لوگوں کو پہنچایا، قرآن مجید کا حصہ بنایا۔ یعنی نبی علیہ السلام کی عظمت کو دیکھیے، امی عائشہ کی عظمت کو دیکھیے کہ ان کی پاک دامنی کی گواہی اللہ رب العزت نے خود اپنی زبان سے عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔